ناظرین آداب، اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک انڈیا کے تحت میں جاوید جمال الدین پیش خدمت ہے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو پیش خدمت ہے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ اردو اخبارات کی جھلکیوں میں سب سے پہلے روزنامہ ایشیا ایکسپریس کی سرخیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ رمضان مبارک کے معمولات پر دینی و ملی تنظیموں کے سربراہوں اور نمائندہ شخصیات کی ایک اہم اپیل۔ ہندوستانی بحر پر کرونا وائرس کا بڑا حملہ، 26 جوان پازیٹیو پائے گئے۔ شیوراج حکومت میں راحت کے نام پر گھوٹالہ، 10 کلو کی جگہ 7 کلو آٹا۔ میں اتوار بول رہا ہوں، سلیم الواری کا مضمون۔ ہندوستانی مسلمانوں کی صورتحال نسل کشی کی طرف گامزن۔ موجودہ حالات کے پیش نظر کانگریس کے اعلیٰ سطحی مشاورتی بورڈ کی تشکیل، سب کے تعاون کے بغیر اس لڑائی کو جیتنا ممکن نہیں ہوگا، سونیا گاندھی۔ بسم اللہ کالونی اورنگ آباد کی کرونا زدہ معمر خاتون کی رحلت۔ کرونا پازیٹیو خاتون نے صحت مند لڑکی کو جنم دیا۔ روزنامہ انقلاب نے شہ سرخی لگائی، 47 اضلاع میں 28 دنوں میں ایک بھی کیس نہیں۔ شیوسینا نے کہا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ثابت کیا ہے کہ بحران کے وقت اپوزیشن پارٹی کا رول کیسا ہونا چاہیے۔ کل سے چنندہ علاقوں میں لاک ڈاؤن میں ڈھیل کے لیے وزارتی گروپ کی میٹنگ۔ پال گڑھ میں بھیڑ نے چور سمجھ کر کاندھے لے کے 3 افراد کو ہجومی تشدد میں مار ڈالا۔ کرونا وائرس سے تحفظ کے لیے بڑی مسجد مدن پورہ میں روزانہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دینی مدارس کے ذمہ داران موجودہ حالات کے سبب رمضان مبارک میں مالی فراہمی کے لیے متفق مگر مایوس نہیں۔ رانا اعظمی اور عائشہ ٹکیہ نے اپنا ہوٹل کوارنٹائن کے لیے دے دیا۔ جموں کشمیر میں کورونا سے مزید موت، مجموعی اموات 5، 314 متاثر۔ وزیر صحت کا بیان، جنہوں نے بچائے انہیں بھوک سے مرنے نہیں دیں گے۔ مسلمانوں کے لیے صورتحال نسل کشی کی طرف جا رہی ہے، اروندھتی رائے۔ انسانوں کے گھروں میں قید ہونے سے جنگل کے جانور سڑکوں پر نکل آئے۔ افریقہ۔ ایران میں آرمی ڈے پر اسلحہ کے بجائے طبی آلات کی نمائش کی گئی۔ حرم شریف اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصیٰ کو بھی رمضان المبارک میں عوام کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ انتظامیہ کی جانب سے۔ کرونا وائرس، دنیا بھر میں مہلوکین کی تعداد 1.5 لاکھ سے اوپر۔ طالبان نے مزید 20 افغان قیدی رہا کیے۔ کیا برقرار رہے گا، کیا بدل جائے گا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آکار پٹیل کا خصوصی مضمون۔ ایک بہتر دنیا کی تیاری کے عنوان سے انقلاب کا اداریہ۔ سینکڑوں مہاجر مزدور پیدل ہی وطن روانگی کے لیے دوبارہ کوساں۔ مرکز پر جھوٹا حلف نامہ داخل کرنے کا الزام۔ فوٹو فیچر، کرونا سے پیدا شدہ صورتحال پر ایک نظر۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے شہ سرخی لگائی ہے، تبلیغی جماعت کو حکومت نے پھر نشانہ بنایا۔ کورونا، چین کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ پہنچا ممبئی کا وکیل۔ کورونا سے نہیں، راشن کے قطار میں مر گئی شمیمہ۔ اداکار اعجاز خان گرفتار، متنازع بیان کا الزام۔ ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 14,000۔ کیا ملک مسلمانوں کے سماجی بائیکاٹ کی طرف چل پڑا ہے؟ صرف لاک ڈاؤن سے ہی کورونا پر فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کشمیر میں لاک ڈاؤن دوسرے ماہ میں داخل۔ دیوبند میں ضروری اشیاء کی قلت، عوام پریشان۔ میڈیا وائرس کی تباکاریاں اور علاج۔ غلام مصطفیٰ کا مضمون۔ آج کل کالم میں فاروق انصاری، لاک ڈاؤن کا احترام کرنے میں ہی عافیت ہے، مدرسوں میں آن لائن تعلیم کی شروعات ہو۔ لاک ڈاؤن اور آنے والی نسل۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے تبلیغی جماعت کو کورونا سے جوڑنے پر متحدہ عرب امارات میں غم و غصہ۔ ہندو انتہا پسندوں کے خلاف عرب دنیا میں شدید ناراضگی۔ ایک ہی کنبے کے 26 لوگ کورونا کا شکار۔ ہندوستانی مسلمان کی نسل کشی کی منصوبہ بندی۔ معروف مسلم اروندھتی رائے کی کورونا کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے
مذمت۔ ہم گہری نیند کے مجرم ہیں، ہم اب بھی گہری نیند میں ہیں، مشرف عالم ذوقی کا مضمون۔ کورونا وائرس ستمبر تک ویکسین ہو جائے گی تیار، سونیا گاندھی نے روزانہ حالات کے جائزے کے لیے مشاورتی گروپ تشکیل دیا۔ ایم پی میں کابینہ کی تشکیلات، دہلی پولیس مسلم کارکن کو گرفتار کر رہی ہے، کیا لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کر؟ مہتاب عالم کا مضمون۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔